السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 84 85 یعنی 84 اور 85 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے سماج و معاشرے کے لیے کچھ ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کے انجام دینے کے اوپر مسلمانوں کو اجر و ثواب بھی ہے اور سماج و معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ڈائریکٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر لیجئے، یعنی آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، چنانچہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجئے۔ اور آگے فرمایا لا تکلف الا نفسک، اور آپ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو تلقین کرنا، لیکن جو نہیں آتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ وحرز المؤمنین، اور ایمان والوں کو آپ جہاد کے اوپر ترغیب دیجئے، ان کو آمادہ کیجئے، ان کے حوصلے کو بڑھائیے۔ معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور سماج و معاشرے کے اندر امن و سکون قائم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے۔ یاد رکھیے، لوگ جہاد کو بڑا ہوا بناتے ہیں۔ جہاد کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ ابھی اس روئے زمین پر دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں جو لوگ اسلام کے خلاف نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جارحیت کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو دنیا کے اندر نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے پر لوگوں کے درمیان بہت ساری سازشیں رچتے ہیں، آپ ان ملکوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو ہمیشہ ان ملکوں کے اندر فتنہ و فساد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی بھی خطہ فتنہ و فساد سے بچا ہوا نہیں ہے۔ کہیں پر کچھ فتنہ ہو رہا ہے، کہیں پر کچھ فتنہ ہو رہا ہے، لوگوں کی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے حکم دیا کہ آپ جہاد کیجئے، آپ جہاد کیجئے اور آپ لوگوں کو ترغیب بھی دیجئے، لیکن یاد رکھیے آپ لوگوں کے ذمہ دار نہیں، آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں۔ سامعین کرام، امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ایک روایت نقل کیا ہے۔ روایت نقل کیا کہ وہ ابو اسحاق سے روایت کیا انہوں نے، اور ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مسلمان 100 مشرکوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، کسی وجہ سے حملہ کرتا ہے، مشرکوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اب وہ اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے آیا ہے تو اس پر حملہ کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ایسے ہی چپکے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ایسے ہی چپکے تلوار اور ٹینک اور جو ہے بندوق اٹھانے کی اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام کے اندر جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے کنڈیشن ہے، اور پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اسلام کا نام مٹانے کے لیے لوگ درپے ہو جائیں۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی انتہا کر کے مسلمانوں کو ایک جگہ پر اس انداز میں مجبور کر دے کہ مسلمان بالکل بے بس ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی آزادی کے لیے بھی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جہاد کیجئے۔ تو ابو اسحاق نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک مسلمان ہے جو 100 دشمنوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، یا 100 دشمن اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ مسلمان اس کے لیے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو کیا یہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو کیا یہ جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے۔ آج جہاد کا نام سنتے ہی لوگوں کے گگی بن جاتی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ آج جو دنیا کا برا حال بنا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بزدلی آ گئی۔ مسلمانوں کے اندر بزدلی آنے کی وجہ سے جگہ جگہ پہ بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، وگرنہ آپ ملکوں کے اندر دیکھیے کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں کے لوگ بہادر ہیں تو وہاں لوگوں کی پینٹ گری ہو گئی ہوئی ہے، لوگوں کو اپنے حد میں پڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ جہاں کے لوگ بہادر ہیں وہاں بال باقا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جہاں کے لوگوں نے بزدلی دکھائی ان لوگوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ۔ برا بن عازب نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تو اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے۔ ولا تکلف الا نفسک، آپ لوگوں کو ترغیب دیجیے لیکن آپ اپنے ذمہ دار ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر جہاد مسلمانوں کی جماعت کے لیے ضروری ہوگا اور اس وقت بھی مسلمانوں کی جماعت اگر جہاد نہیں کرے گی تو یقیناً مسلمان دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوں گے ہی، آخرت میں بھی وہ اللہ کے ہاں ماخوذ ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے۔ ولا تکلف الا نفسک، اور آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المؤمنین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو بھی جہاد پر ابھاریے، یعنی مسلمانوں کو ترغیب دیجیے کہ آپ جہاد کیجیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع سے مسلمانوں کے صف کو درست کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم لوگ اس جنت کے لیے تیار ہو جاؤ جس جنت کی چوڑائی جو ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ جہاد کی ترغیب دینے کے لیے بہت ساری حدیثیں، جس میں ایک سے ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو سعید، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر، جو آدمی اسلام کے دین ہونے پر، اور جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے بہت تعجب کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس بات کو ارشاد فرمائیے۔ تو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرما دیا اور کہا کہ ایک اور چیز ہے، ایک اور کام ہے کہ اگر مسلمان اس کام کو کرے تو جنت کے اندر اس کو 100 درجوں کی بلندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ دیکھو ایک اور چیز ہے کہ جس کام کو اگر مسلمان انجام دے جنت کے اندر اس کو 100 درجوں کی بلندی سے اللہ نوازے گا، اور ہر درجے کے درمیان جتنی لمبائی، جتنی دوری اس زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ہر درجے کے درمیان اتنی دوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابو سعید نے کہ وہ کیا کام ہے؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، دراصل ایک انداز میں ترغیب دلائی ہے کہ مسلمانوں اگر سماج و معاشرے میں امن و سکون چاہتے ہو اپنے لیے جہاد کو لازم کرو، اگر سماج و معاشرے میں امن و سکون چاہتے ہو۔ کیوں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے میں جہاد کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک، اور آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں۔ وحرض المؤمنین، اور مسلمانوں کو بھی جہاد کے لیے ترغیب کیجیے۔ کیوں؟ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے۔ کیسے روک دے گا؟ اگر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی جنگ کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیں اگر کفار مشرکین، تو وہ ڈر سے رک جائیں گے۔ اصل بات وہی ہے۔ آپ ملکوں کا جائزہ لیں گے، مسلمانوں کو جو پیسا جا رہا ہے اس میں سب سے بڑی بات بزدلی ہے۔
اگر مسلمانوں کے اندر بزدلی نہ رہے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی ہم کو مارنے آئے گا تو ہم کیوں چپ رہیں گے بھائی؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی اگر ہمیں مارنے کے لیے آئے، ابھی کیا ہوتا ہے رشتوں میں، ناتوں میں، سماجوں میں، معاشرے میں، ایک مسلمان نے اگر کسی مسلمان کو ایک جملہ بول دیا، وہ اس کو برداشت نہیں ہے، اور غیر لوگ آ کر کے ہمارے نام و نشان کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ ہم کو برداشت ہے، بزدلی سے جھیل لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور مسلمان جنگ کے اوپر کمر بستہ ہو جائیں گے تو یہ کفار و مشرکین آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کے ڈر جائیں گے، رک جائیں گے، وہ کیونکہ بزدل ہیں وہ لوگ بہت بزدل ہیں، وہ لوگ ان کی بزدلی کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ کتنے بزدل ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کے لیے آگے بڑھیں گے، آپ مومنوں کو ترغیب دیں گے تو مومن بھی جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے، اور ایسا معاملہ ہوگا عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین کے جنگ کو روک دے گا، وہ لوگ جنگ سے رک جائیں گے، وہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ ان کو اپنا بھی ڈر ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ نہیں رکے اور آگے بڑھے تو یہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ اشد باسا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سخت لڑائی کوئی نہیں کر سکتا ہے، جتنی سخت لڑائی اللہ کر لے گا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نمٹنے پر قادر ہے۔ وہ اشد تنکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سخت عذاب بھی کوئی نہیں دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا اور ان سے اللہ خود نپٹ لے گا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کے حساب سے بھی اور اوپر جو باتیں بیان کی گئی اس حساب سے بھی ایک اصول بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، اگر کوئی کسی کو اچھا مشورہ دیتا ہے، جس مشورے کے نتیجے میں خیر و بھلائی آنے والا ہے، تو اچھا مشورہ دینے کی وجہ سے جو اجر و ثواب کام کرنے والے کو ملے گا وہی اجر و ثواب مشورہ دینے والے کو بھی ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں، غلط کام کی طرف آمادہ کرتے ہیں، آپ ان کو قرآن و حدیث کی دعوت دیجئے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ان کو غلط راستے پر چلنے کی تلقین کرنے والے، کیا اس کے ساتھ جاؤ گے یار، یہ کام کرو، ارے باپ دادا کو دیکھ کر کے کرو، کیا ضرورت ہے سب کام کرنے کی، کماؤ دھماؤ مستی سے کھاؤ پیو، ایسا مشورہ دینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اور جو آدمی کسی کو برا مشورہ دیتا ہے تو برا مشورے کا عذاب، کیونکہ برائی پر وہ عمل کرے گا تو اس کا عذاب اس کو بھی ملے گا۔ اچھا مشورہ دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب سے نوازتا ہے، اس سلسلے میں حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الزکات کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوال کرنے والا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے کہ یہ سوال کر رہا ہے، تم لوگ سفارش کرو، میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، تم لوگ سفارش کرو، تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ کیونکہ سفارش کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب کسی کو خیر و بھلائی کا کام کروانا ہے، کسی کا کچھ اچھا کام کروانا ہے، کسی کام کے کرنے سے خیر و بھلائی سماج و معاشرے کے اندر مرتب ہوگی، اور اس کام کے لیے اگر ہم لوگوں کو ابھارتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی دے گا۔ لیکن اگر کسی کو برائی کی طرف لے جائیں گے تو اس کا گناہ ہمارے اوپر پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، ہر چیز کا بدلہ دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ